احرام میں خوشبو لگانے سے متعلق مسائل کی تفصیلات۔ قواعد کلیہ۔ احرام میں خوشبو لگانے سے متعلق فقہا نے چند اصولی باتیں پیش نظر رکھی ہے، اس چیز کو یہاں واضح کر دیا جائے تاکہ جو ہے ان چیزوں سے احرام کی حالت میں بچا جا سکے۔ وہ تین قسم پر منقسم نقل کی گئی ہے، تین قسموں پر یہ بات مشتمل ہے۔ پہلی صورت یہ کہ خاص خوشبو جیسے مشک وغیرہ، زعفران وغیرہ جیسے ہوتا ہے، مشک، عنبر، گلاب، جو خوشبو وغیرہ ہوتی ہے، زعفران وغیرہ، ان کا استعمال ہر طرح جو ہے یہ موجب جزا ہے، حتیٰ کہ اگر ان چیزوں کو بطور دوا استعمال کیا تب بھی جزا جو ہے فقہ لکھتے ہیں کہ اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا۔ بدائع الصنائع میں وقد قال اصحابنا ان الاشیاء التي تستعمل في البدن على ثلاثة انواع نوع هو طیب محض، اس طریقے کے الفاظ جو ہے تفصیل سے بدائع الصنائع جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 471، فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 240 پر اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ وہ اشیاء جو نہ تو خود خوشبو میں ہے اور نہ ہی اس سے خوشبو بنائی جاتی ہے، جیسے چربی ہے اور چکنائی وغیرہ ہے، تو ان کے استعمال میں کوئی جزا لازم اور ضروری نہیں۔ بدائع الصنائع میں ہے وَنَوْءٌ لَيْسَ بِطِيبٍ بِنَفْسِهِ وَلَا فِيهِ مَعْنَى التَّطَيُّب، اس طریقے کی عبارت جو ہے آگے کالشحم لا تجب الکفارہ، بدائع الصنائع دوسری جلد صفحہ 417، فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 240 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ وہ اشیاء جو خود خوشبو تو نہیں ہے لیکن ان سے خوشبو بنائی جاتی ہے، جیسے زیتون ہے اور تل کا تیل جو ہوتا ہے، چھوٹی جو ہوتے ہیں تل وغیرہ، تو تل کا تیل وغیرہ تو ان میں نیت کا اعتبار ہے، اگر خوشبو کی نیت سے انہیں استعمال کیا ہے تو اس کے اوپر جزا لازم ہوگی، اور اگر محض غذا یا دوا کے طور پر استعمال کیا ہے تو جزا لازم اس صورت میں نہیں ہوگی۔ بدائع الصنائع میں وَنَوْءٌ لَيْسَ بِطِيبٍ بِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ أَصْلُ الطِّيب، اس طریقے کی عبارت بدائع الصنائع جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 471، فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 240، اور مختصر جو ہے زبدۃ المناسک صفحہ 347 اور 348، کتاب المسائل تیسری جلد صفحہ 158، عنوان ہے خوشبو لگانے سے متعلق مسائل قواعد کلیہ، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کی تفصیل نقل کی گئی ہے۔